حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اصل میں ان چنیدہ شخصیات میں سے ہیں، اور ان کے انداز آج بھی ہیں کہ جن کو ہم رول ماڈل کہہ سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت اس اعتبار سے بھی ارتباط کی علامت ہے کہ وہ یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدرسے کا فارغ ہے، یہ رسمی تعلیم کا فارغ ہے، تو یہ فارغ التحصیل اس شخص کے مزاج سے آشنا نہیں ہے، یہ دوریاں ہیں۔ ان دوریوں کو ملاتے ہوئے حضرت نظر آ رہے ہیں۔ 17 زبانوں پر عبور حاصل تھا، 17 زبانوں پر۔ دوسری بات میں عرض کروں کہ دیکھیے، زبان کا سیکھنا اور برتنا الگ بات ہے، اور زبان کے ایکسنٹ کو برتنا الگ بات ہے۔ کیا بات؟ میں ان محافل میں ایک آدھ میں مجھے شرف حاصل رہا ہے کہ جہاں حضور تشریف فرما تھے اور مجھے بھی بلایا گیا تھا۔ یہ وہ محل تھا کہ جب وہ اپنی سیاسی جماعت کے لیے تعلیم کی پالیسی مرتب مدون کر رہے تھے، تو انہوں نے بہت سے لوگوں کو بلوایا تھا۔ میں حیرت زدہ تھا کہ جب وہ ڈاکٹر صاحب انگلش بول رہے تھے تو لگ یہ رہا تھا کہ وہ آکسن ہیں۔ دیکھیے، آکسن اور کینٹب میں لہجے میں فرق ہے، لیکن لمحوں بعد میں نے محسوس کیا جیسے وہ جب مخاطب تھے کیمبرج یونیورسٹی کے نمائندے سے، تو وہ کینٹب انداز انہوں نے اختیار کیا۔ مشکل ہوتا ہے جناب، بہت مشکل ہوتا ہے، یہ وہاں کے لوگوں کے لیے بھی مشکل ہے۔ تو ایک تو یہ بات مکمل ایکسنٹ کے ساتھ میں یہی عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے، کسی زبان کو سیکھ لینا اور اپنی بات کو اس کے ذریعے سے دوسرے تک پہنچانا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن صاحب زبان کی طرح اسے برت لیا جائے، اپنا لیا جائے اور عبور حاصل کر لیا جائے، یہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ فیض تھا۔ اور میں عرض کروں کہ جس طرح بہت سارے حوالے آئے ہیں، ان میں دیکھیے ادب سے بھی تعلق، فقہ سے بھی تعلق، اور یعنی باقی دین کی جو کیفیات ہیں ان سے تو تھا ہی، لیکن وہ مقنن بھی تھے۔ اور جب وہ اسمبلی میں گفتگو کرتے تھے تو لگتا یہ تھا کہ وہ دستور ہی بنانے کے لیے آئیں۔ یہاں میں بہت باریک سا ایک نقطہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ قومی اسمبلی کا رکن ہونا ایک الگ بات ہے، صحیح، دستور ساز اسمبلی کا رکن ہونا ایک الگ بات ہے۔ ہمیشہ جب بھی کوئی قومی اسمبلی کا رکن ہوگا تو وہ ہوتا جائے گا، لیکن دستور ساز اسمبلی کا رکن اب نہیں ہونا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس میں کوشچن بن چکا، اور اس میں مولانا شاہ نورانی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن، اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ آج جو آپ مداحت اور دفاعت محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اسلامی انداز کی، ان میں جھگڑے ہیں، ان میں اپنے رفقا کے ساتھ انہوں نے پریشر ڈالا ہے، اور ان لوگوں کو جو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے وہ مزاج کیا تھا، وہ ماحول کیا تھا، کس وقت وہ پاکستان 2 حصوں میں منقسم ہو چکا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک نئے سرے سے ہم ایک نئے پاکستان کے لیے، نئے دستور کے لیے آ رہے تھے۔ ہم 0 پوائنٹ پر کھڑے تھے، 56 کے دستور کے بعد 62 کا دستور، 62 کے بعد 69 کا دستور، 69 کے دستور کے بعد 72 کا عبوری دستور، اس کے بعد 73 کا یہ دستور تھا۔ تو ہم اس دستور تک آتے آتے بے دستور ہو گئے تھے۔ اس دستور کو باقاعدہ دستور بنانے والے حضرت ہی ہیں، اور انہی کے وجہ سب سے اہم بات، پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، مسلمان کی تعریف، مسلمان کی تعریف، اور ایک فرقے کو جو یقیناً اسے اسلام سے خارج ہونا چاہیے تھا، اس کے لیے جس انداز سے آپ نے کاوش کی ہے، کوشش کی ہے اور کامرانی حاصل کی ہے۔ آپ نے توجہ دلائی، قادیانی مسئلہ بیفور پارٹیشن، میں عرض کر رہا ہوں، بیفور پارٹیشن کا مسئلہ تھا، 1901 سے شروع ہوا اور 74 میں ختم ہوا۔ 73 سال تک کوئی مائی کا لال نہیں ختم کرا سکا۔ یہ آپ ہی کا انداز تھا اور آپ ہی کی کاوش تھی، کامران۔